چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین محترم، رواں ہفتہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 1 تا 25 کی تلاوت اور ان کی مختصر تشریح اور تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج ان آیات کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالی اپنے بندوں کی ذمہ داریوں اور ان ذمہ داریوں میں آنے والے دکھ اور تکالیف پر اپنے بندوں کو نوازتا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ اس میدان میں کمر توڑ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر قوت ایمانی کی طاقت اور توفیق ربانی کا سہارا نہ ہوتا تو سفر طائف نے تو معنوی اور جسمانی طور پر توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کا دامن پھیلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج سے مشرف کیا گیا۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین کا سفر، جہاں پیغمبروں سے ملاقات اور ان کی امامت کا شرف حاصل کیا، یہ سفر اسراء کہلاتا ہے۔ اور اسی سفر مبارک میں بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جو کہ معراج کہلاتی ہے۔ زیر نظر ابتدائی آیات میں اسی سفر کا کچھ اس طرح تذکرہ ہے کہ تمام عیوب اور نقائص اور کمزوریوں سے پاک اور منزہ ہے وہ رب جو رات کے ایک قلیل حصے میں اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ وہ مسجد اقصی جس کے گرد و نواح میں ہم نے بہت برکت دی ہے، تاکہ ہم اپنے اس رسول کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور یقیناً اس عظیم معجزے پر ایمان رکھنے اور اسے جھٹلانے والوں کو وہ خوب سن اور دیکھ رہا ہے۔ آخر اس عظیم معجزے کو نہ ماننے کی کوئی معقول وجہ بھی تو نہیں۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر انہیں کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا، جس میں انہیں تاکید کی گئی کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھنا، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ تم تو ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے اس انجام بد سے بچایا تھا۔ بلا شبہ حضرت نوح علیہ السلام تو بہت شکر گزار تھے۔ اور عروج و زوال کا یہی دستور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب تورات میں سمجھا دیا تھا کہ تمہاری کجروی سے صاف ظاہر ہے کہ تم ضرور ہی زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، اور بلا شبہ تم بغاوت میں بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان دونوں سرکشیوں میں سے پہلی سرکشی کا وقت آیا تو ہم نے بنی اسرائیل پر اپنے سخت لڑائی والے جنگجو بندے مسلط کر دیے، تو وہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے، اور یہ ایسا وعدہ تھا جو پورا ہونا ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور انہیں خوب مال و دولت اور بیٹوں سے نوازا۔ اس طرح ان کی تعداد اور طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ ہم نے انہیں متنبہ کیا کہ یاد رکھنا، اگر تم نے بھلائی اور نیکی کا رویہ اختیار کیا تو اس کا فائدہ آپ ہی لوگوں کو ہوگا، اور اگر برائی اور نافرمانی کا رویہ اپنایا تو اس کا وبال بھی تم پر ہی آئے گا۔ مگر وہ نہ سدھرے اور دوسری بڑی سرکشی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ اور لوگ مسلط کر دیے جنہوں نے ان کے چہرے تک بگاڑ کر رکھ دیے، اور وہ مسجد اقصی میں اسی طرح داخل ہو گئے جس طرح وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے۔ اور وہ جنگجو لوگ بنی اسرائیل کی جس چیز پر غلبہ پاتے گئے اسے ہلاک و برباد کرتے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر جوش میں آئی اور بنی اسرائیل کو آس دلائی گئی کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے دوبارہ وہی فساد کیا تو ہم بھی تمہیں دوبارہ اسی انجام سے دوچار کریں گے، اور آخرت میں ہم نے نافرمانوں اور کافروں کے لیے جہنم کا قید خانہ تیار کیا ہوا ہے۔ اس عبرت ناک گفتگو کے بعد امت مسلمہ سے فرمایا گیا کہ بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو راستہ سب سے سیدھا اور محفوظ ہے،
اور یہ قرآن پاک ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور رہی اس انسان کی اپنے بارے میں اخلاص اور مفاد پرستی کی کہانی، تو وہ اتنی ہی ہے کہ یہ اپنی جلد بازیوں میں اپنے لیے بھلائی مانگتا مانگتا تباہی بھی مانگنے لگ جاتا ہے، مگر اللہ کی رحمت ہی اسے ان تباہیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور اللہ کی انسانوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا ایک مظہر بہت عیاں ہے کہ اس نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر اس نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ یہ انسان اپنے رب کا کچھ فضل تلاش کر لیں، روزی کما لیں، سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرتے رہیں، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خوب وضاحت سے کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے خیر یا شر کا حصہ اس کے ساتھ ایسے منسلک کر دیا ہوا ہے جیسے کہ گلے میں ہار ہو، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہی اعمال نامہ کھول کر دکھا دیں گے اور فرمائیں گے کہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی ہے، جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کے بھٹکنے کا بوجھ بھی اسی کے اپنے اوپر ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ تب تک کسی کو عذاب نہیں دیتا جب تک رسول بھیج کر رشد و ہدایت کا سامان نہیں کر دیتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کی نافرمانیوں کی بنا پر ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس بستی والوں کو اپنے احکامات سنانے اور پہنچانے کا انتظام کرتا ہے۔ جب یہ احکامات ان کی طرف آتے ہیں تو خوشحال لوگ حکم عدولیاں کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر اس بستی کو مکمل تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس دستور کی واضح مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری خبر رکھنے اور سب کچھ دیکھنے کو خوب کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو، ہم اس میں سے جو سامان زیست دینا چاہیں گے جس کو دینا چاہیں گے اس دنیا میں دے دیں گے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، وہ ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور حالت ایمان میں اس کے لیے شایان شان کوشش اور محنت بھی کی، سو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر اور مقبول ہوگی۔ ہم ہر کسی کو عطا کرتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، تیرے رب کی عطا بند کی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھ لو دنیا میں ہم نے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دی، اور یقیناً آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت برتری اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنانا ورنہ ملامت زدہ اور بے سہارا ہو کر بیٹھے رہو گے۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے، اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے، اور اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک بھی مت کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور بہت ہی ادب و احترام سے بات کرنا، اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو جھکائے رکھنا، اور کہنا اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔